اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دن ہوئے جاپان میں ایک بڈھا اور ایک بڑھیا رہتے تھے۔ ان کے گھر ایک چڑا روز آتا، دانا دن کا چن کر اڑ جاتا۔ دونوں میاں بیوی اس چڑے کا انتظار کرتے رہتے۔ وہ اس کے لیے دانا اور ایک پیالی پانی رکھ دیتے۔ چڑا آتا، دانا کھاتا، ادھر ادھر گھومتا، کبھی ان کے کاندھوں پر بیٹھتا، کبھی ہاتھوں پر اور دور سے اڑ جاتا۔ ایک دن بڑھیا اپنے صحن میں چڑے کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کی بدمزاج پڑوسن آئی اور کہنے لگی، کیا آپ اپنے چڑے کا انتظار کر رہی ہو؟ اب وہ موقع تمہارے یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ ارے ہاں، کام بہت نے ناک میں دم کر رکھا تھا، آج میرے چاول اڑا گیا، کل میری دال ہضم کر گیا، میں نے بھی کل اس کی چونچ توڑ کے رکھ دی۔ بڈھا بڑھیا دونوں کو پڑوسن کی رام کہانی سن کر بڑا رنج ہوا۔ وہ سوچنے لگے، اب بیچارہ چڑا بھوکوں مر جائے گا، کم سے کم اب وہ کسی انسان کے پاس بھی نہیں پھٹکے گا، انسان کا کیا بھروسہ۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو جنگل میں چل کر چڑے کا گھونسلہ تلاش کریں اور اس سے انسان کے برے برتاؤ کے لیے معافی مانگے۔ بڑھیا اور اس کا بڈھا دونوں جنگل پہنچے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے اپنے دوست چڑے کا پتہ لگا لیا۔ چڑا ان دونوں کو دیکھ کر باہر نکلا، اس کی چڑیا اور دو بچے بھی ساتھ تھے۔ وہ سب ان نیک انسانوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور خوب چہچہائے۔ چڑا بولا، آج مجھے اتنی خوشی ہے کہ میرے میزبان آج خود میرے مہمان ہیں۔ جو اچھا برتاؤ آپ دونوں میرے ساتھ کرتے رہے ہو اور جس محبت سے آپ میرے ساتھ پیش آتے رہے ہو، اس کا شکریہ بھلا میں کیوں کر ادا کر سکتا ہوں۔ چڑیوں نے پھر سے پھول پھلار کر اکٹھے کر دیے، جو سب نے مل کر خوب کھائے۔ جب بہت دیر اسی طرح گزر گئی تو بڈھا بڑھئے نے چڑیا سے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ چڑا جلدی سے بہت چھوٹی چھوٹی دو ٹوکریاں لایا اور کہنے لگا، ان میں سے ایک ٹوکری ہلکی ہے اور ایک بھاری، دونوں میں سے آپ ایک لے لیجئے، بتائیے کون سی ٹوکری آپ لے لیجئے گا۔ بڈھا بولا، ہم آپ کی خاطر داری کا احسان ہی کیا کم ہے جو آپ یہ تحفہ لے کر اس احسان کا بوجھ اور بڑھائیں۔ چڑا، نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ان دونوں میں سے ایک ٹوکری تو آپ کو لینی ہی ہوگی۔ بڈھا، اچھا اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو ہمیں ہلکی والی ٹوکری دے دیجئے۔ غرض چڑے چڑیا کا شکریہ ادا کر کے وہ اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر بڈھا بڑھیا دونوں وہ ہلکی ٹوکری لیے ہوئے اپنے گھر پہنچے اور اس ٹوکری کو کمرے میں رکھ دیا۔ زمین پر رکھتے ہی وہ منی سی ٹوکری جو مشکل سے ایک آلو کے برابر ہوگی بڑی ہونے لگی اور بڑھتے بڑھتے ایک اچھے خاصے صندوق کو کے برابر ہو گئی۔ دونوں کو بڑا تعجب ہوا، مگر جب اس صندوق کو کھولا اور بھی زیادہ تعجب ہوا۔ سارا صندوق بہت قیمتی ریشم کے کپڑوں اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ چڑے کی دوستی نے ان کو عمر بھر کے لیے بے فکر کر دیا، اب انہیں کبھی غریبی کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ اب سنو، ان دونوں کو خوشحال دیکھ کر بدمزاج پڑوسن دوڑی ہوئی آئی اور سارا حال معلوم کر کے سیدھی جنگل کو روانہ ہو گئی۔ بڈھے کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق اسے جلد ہی چڑے کا گھونسلہ مل گیا۔ پڑوسن نے گھونسلے پر دستک دی، چڑا باہر نکلا اور اس کو دیکھتے ہی ناک منہ چڑھا کر بولا، کیوں، کیا کام ہے؟ پڑوسن بولی، مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے اس دن تمہاری ذرا سی چونچ توڑ دی، واضح تھی کہ مجھے غصہ آ گیا تھا، کسی چیز کی غضب ہوتی ہے تو غصہ آ ہی جاتا ہے، خیر اب ان باتوں کو چھوڑو، میں تمہاری مہمان ہوں، مجھے کوئی تحفہ دو۔ چڑا اس کی باتیں سن کر مسکرایا اور اندر جا کر وہ منی منی ٹوکریاں اٹھا لایا اور کہنے لگا، ان میں سے ایک ٹوکری لے لو۔ لالچی عورت نے فوراً باری باری ٹوکری اٹھا لی اور سیدھا اپنے گھر کو سدھاری، یہاں تک کہ چڑے کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ یہ ٹوکری بڈھے بڑھیا والی ٹوکری سے بھی زیادہ عجیب تھی۔ ان کی ٹوکری تو گھر پہنچ کر بڑی ہوئی تھی، یہ راستے میں ہی بڑھنے لگی اور ہوتے ہوتے اتنی بڑی اور اتنی بھاری ہو گئی کہ اس عورت کے
संभाल लेना, संभल ली थी। मगर बुढ़िया बहुत खुश थी, वो समझ रही थी इसमें जवाहरात भरे हुए हैं और जवाहरात तो भारी होते ही हैं, गरज किसी ना किसी तरह उसे घसीट कर घर ले ही आई। 2-4 मिनट दम लेने के बाद थके मांदे हाथों से संदूक खोला। एकदम दो बतने इसके अंदर से कहका लगाते हुए बाहर निकल पड़े और इस औरत को पकड़कर इस जजीरे में ले गए जहाँ ऐसे लोगों को सख्त सजा दी जाती है जो जानवरों को सताते हैं और इन पर जुल्म करते हैं।